السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اپنے ویلاگ میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ آپ سے سب سے پہلے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، آج کا جو ویلاگ ہے وہ ایک آپ کو سمری دینی ہے، آپ کو تفصیلات بتانی ہے کہ اگلے 3 دن میرے کپتان کی حکومت کے لیے کیوں اہم ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے، اور اینڈ تک میرے ساتھ جڑ کے رہیے گا کیونکہ میں نے آپ کو ایک ایک کر کے ساری چیز کو ایکسپلین کرنا ہے یہ اگلے 3 دن میں ہونے کیا جا رہا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ کہ کیونکہ آج تو اتوار ہے اور میں نہیں جانتا آپ یہ ویلاگ اتوار والے دن ہی دیکھ رہے ہیں یا اگلے دن پیر والے دن دیکھ رہے ہیں، لیکن پیر کو سب سے پہلے تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لیے جو ہے بڑا ایک کڑا دن ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے جو الزامات لگائے ہوئے ہیں فنڈنگ کے حوالے سے، جو ان کی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے، اس حوالے سے بڑا اہم ہے۔ اب سب سے پہلے تو اس میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ موقف کیا اختیار کیے ہوئے ہے، وہ یہ ہے کہ جناب یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں ان کے پاس اپنی فنڈنگز کی کوئی ڈیٹیلز ہیں ہی نہیں۔ وہ جس طرح وہ جو پرانا ایک کیس چل رہا تھا جس میں تھا جی رسیدہ کڈو، تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لیے بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف یہ کیس دراصل میں لے کے گئی ہوئی ہے۔ یہ کیس کیوں لے کر گئی ہے کہ میں ابھی آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں، اس کی بھی بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیل ہے۔ فاروق حبیب صاحب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے بڑے ایک انرجیٹک اور ینگ پولیٹیشین ہے، وہ اس معاملے کو فیصل آباد سے جن کا تعلق ہے وہ اس معاملے کو دراصل میں دیکھ رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے، اور چند ڈاکومنٹس بھی انہوں نے شیئر کیے ہیں جو اس وقت آپ سکرینز کے اوپر دیکھ بھی رہے ہیں، یہ مثال کے طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی سے کنسرننگ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر جو کچھ فنڈنگز ہوئی ہیں، کئی ہزار ڈالرز آئے ہوئے ہیں، ان ڈالرز کا کوئی جو ہے وہ ٹریس نہیں ہے، وہ کس نے وہ پیسے بھیجے، کیوں بھیجے، سورس کیا تھی، اسی کوئی تفصیلات نہیں ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کا کیس ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہی صورتحال جو ہے مسلم لیگ نون کے اوپر بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب مسلم لیگ نون کے اوپر بھی جو ہے وہ کوئی فنڈنگ کی سورس پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس سورس پیسے آ کہاں سے رہے ہیں، ایک بات۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ یہ سب کچھ ان دونوں پارٹیوں کے اوپر کیوں ہو رہا ہے، اب ذرا اس کے اوپر آ جائیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ کہا گیا ہے کہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی فنڈنگز کی پراپر سورسز جو ہیں وہ چیک ہونی چاہیے، ان کے فنڈنگز کے پراپر آڈٹس ہونے چاہیے تاکہ پتہ لگے لوگوں کو کہ دراصل میں ان پارٹیوں کو فنڈ کر کون رہا ہے، ایک بات۔ اب اس میں ڈیفنس جو ہے، جو مسلم لیگ نون کا ڈیفنس ہے، وہ کم از کم یہ ہے کہ جناب سب سے پہلی بات یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو فورن فنڈنگ جسے کہتے ہیں، فورن فنڈنگ کا جو کیس ہے وہ تقریباً اب 6 سال سے چل رہا ہے، لیکن یہ جو کیس ہے مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی والا، اس کو تقریباً کوئی 3 سال ہو چکے ہیں رفلی، اگر میں اس کو کہوں تو۔ اچھا، اس میں ایک بہت بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے بھی جو ہے بہت سی سماعتیں ہو نہیں سکی، اس میں بھی بڑا ڈیلے آیا، لیکن پھر بھی اگر ڈیٹیں لگتی بھی تھیں تو مہینے کی ڈیٹیں بھی لگتی رہیں ان کیسز کے اندر۔ نواز شریف صاحب جو مسلم لیگ نون کے قائد ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ جناب ہمارا جو کیس ہے، جب نواز شریف صاحب کا اپنا کیس، وہ جو پیناما کا کیس تھا، وہ تو 6 مہینے کے اندر جو ہے وہ بھگتا دیا گیا اور نواز شریف صاحب کو فارغ کر دیا گیا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا یہ جو فورن فنڈنگ کا کیس ہے اسے 6 سال تک گھسیٹا گیا ہے۔ تو کل کا دن جو ہے یہ ان دونوں جماعتوں کے حوالے سے بڑا اہم ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ جناب یہ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ اپنے ان کیسز کو پرسو نہیں کرنا چاہتے اور اس کو جو ہے جان کے ڈیلے کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آ جائے منگل والے دن، جو اگلا دن آتا ہے۔ منگل کو پی ڈی ایم جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر احتجاج کرنے جا رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے دوپہر کے وقت یہ احتجاج ہونا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ یہ دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کی جو فورن فنڈنگ کیس ہے اس کو جلد از جلد بھگتائیں، کیونکہ بہت دیر ہو چکی ہے، آپ جان کے اس کو ڈیلے کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے لیے خطرے کی گھنٹی بجتی ہے جا کے بدھ والے دن، جب ان کے کیس کی سماعت ہے۔ اب ان کے کیس کی سماعت جو ہے وہ واقعی یہ حقیقت ہے کہ کافی ڈیلے بھی ہوئی ہے، بہت دفعہ یہ کوشش بھی کی گئی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ جناب اس کو جو ہے ہم زیادہ سے زیادہ آگے کھینچ کے لے جائیں۔ بہرحال معاملہ جو ہے اب کہیں جا کے آخری حدوں کو چھو رہا ہے، لیکن ایک بات دوبارہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ معاملہ یہاں پہ ختم نہیں ہوگا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ فیصلہ دے گی اور معاملہ ختم ہو جائے گا، آگے اپیل بھی ہو سکتی ہے، اس معاملے پہ کورٹس میں جایا جا سکتا ہے، ایک امپورٹنٹ پوائنٹ۔ اب جو بھی فیصلہ آتا ہے اس کے اندر 2 رائے ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو بھی فیصلہ آتا ہے اس میں 2 رائے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو قانونی ٹیم ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ پہلی بات تو یہ فورن فنڈنگ کیس نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ پروہیبٹڈ فنڈنگ کیس ہے،
فورن فنڈنگ کیس جو ہے وہ تو یہ مانتے ہیں کہ ہاں جی ہمیں تو امریکہ سے پیسے آئے ہیں. امریکہ سے مراد کہ امریکہ میں وہ پیسے اکٹھے کی گئے, یہ نہیں کہ امریکہ کی CIA نہیں یا امریکی حکومت نے ان کو کوئی پیسے دے دیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی امریکہ میں ہمارے سپورٹر موجود ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ باہر کے ممالک میں, انگلینڈ میں, آسٹریلیا میں, کینیڈا میں, US میں پاکستان تحریک انصاف کے بہت چاننے والے ہیں اور وہ فنڈنگ اور ڈونیشنز دیتے بھی ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ ہم تو مانتے ہیں اس بات کو کہ ہاں جی ہمیں فنڈ اکٹھے ہوئے ہیں. تو اگر کوئی پرابلم ہے بھی تو وہ آتی ہے پروہیبٹڈ فنڈنگ کے اندر, کہ وہ ذرائع جن سے آپ فنڈز لے نہیں سکتے. مثال کے طور پہ آپ کرمنل ایکٹیویٹیز کی کوئی آرگنائزیشن ہے, ان سے فنڈ نہیں لے سکتے. کوئی ایسی کمپنی یا کوئی ایسا ادارہ جس کا تعلق جو ہے وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ آتا ہو, آپ ان سے وہ فنڈز نہیں لے سکتے. مثال کے طور پہ میکسیکو کے اگر ڈرگ لارڈز ہیں جو منشیات کا کام کرتے ہیں, آپ ایسی سورسز سے پیسے نہیں لے سکتے. تو وہ آتا ہے پروہیبٹڈ فنڈنگ کے معاملے کے اندر. تو پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے کے خلاف اگر کوئی کیس آ بھی گیا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتی ہے کہ جناب یہ جو آپ نے 40 لاکھ روپے مثال کے طور پہ اکٹھا کیا تھا یہ پروہیبٹڈ جگہ سے آیا ہے, ہم اس 40 لاکھ روپے کے اوپر جو ہے وہ اس کو سیل کر رہے ہیں, آپ یہ استعمال نہیں کر سکتے. یہ ماننا ہے پاکستان تحریک انصاف کا. لیکن ایک دوسرا موقف بھی ہے. دوسرا موقف یہ ہے کہ چند قانونی ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ پروف ہو گیا کہ پاکستان تحریک انصاف نے غیر قانونی طریقے سے اور ڈاؤٹ فل سورسز سے پیسے اکٹھے کیے ہیں تو اس پارٹی کے اوپر جو ہے وہ ڈسکوالیفیکیشن بھی لگ سکتی ہے. ڈسکوالیفیکیشن کس سینس میں کہ الیکشن کے اندر جتنی لوگوں کو ٹکٹ دیے گئے وہ ٹکٹ جو ہیں وہ ڈسکوالیفائڈ ہوں گے, وہ ٹکٹ نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے. یہ چند قانونی ماہرین کا یہ ماننا ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ دونوں ہی یہ کیسز ہوں, دونوں ہی یہ صورتیں بنے. ہو سکتا ہے کہ فیصلہ بالکل اس سے مختلف ہو جائے. یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ پیر, منگل اور بدھ کو کیا ہونے جا رہا ہے. اب ذرا اس بات کے اوپر آ جائیے کہ دراصل میں یہ سب کچھ ہوا کیوں ہے. معاملہ چلتا ہے تقریباً 2014 سے, جو پاکستان تحریک انصاف کا فورن فنڈنگ یا پروہیبٹڈ فنڈنگ کیس ہے, اور یہ چلتے چلتے اب 2021 تک آ چکا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے دراصل میں یہ سوچا کہ ہمیں تو جواب دینے میں بڑی دقت آ رہی ہے کہ ہم نے اپنے ذرائع بتانے کس طرح ہیں. تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی پکڑ لو, ان کے پاس بھی رسیدیں نہیں ہوں گی. وہ ریپوٹیشن ہوتا ہے نا, جس طرح آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یار اگر ہم نے اس فلاں بندے کو پکڑا, جس طرح کسی بندے کے حوالے سے کچھ 8-10 لوگ بیٹھے ہوں اور کسی کا فون گم جائے تو کبھی کبھار کسی ایک بندے کے اوپر ہی شک ہوتا ہے یار یہ جو ہے نا بندہ ڈاؤٹ فل ہے, اس کے پاس نہیں ہوگا, اسی کے پاس موبائل ہوگا. تو میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف نے بھی یہ سوچا کہ اچھا یہ بات ہے تو ہم بھی ان لوگوں کے اوپر کیس کھڑکاتے ہیں کہ ان کے پاس بھی ذرائع نہیں ہوں گے. اب ان کا یہ ماننا ہے کہ ابھی تک جتنی سماعتیں ہو چکی ہیں, نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی کوئی خاص جواب نہیں دے پائی. تو سچویشن جو ہے وہ اب اس وقت تینوں سیاسی جماعتوں کے لیے وہ تقریباً ایک ہی ہے. وہ اور بات ہے کہ پبلک ڈومین کے اندر یہ تینوں جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ ہمیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ہم پروف کر لیں گے. لیکن جو صورتحال لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ تینوں کو جواب دینے میں اچھی خاصی دقت پیش آ رہی ہے. اب ہوگا یہ سچویشن یہ ہوگی کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ پاکستان کی 3 بڑی سیاسی جماعتوں کو ہی آپ ڈیزالو کر دیں, یا یہ کہیں کہ جناب آپ لوگوں کے اوپر بین لگ جاتا ہے یا آپ لوگ مزید جو ہے وہ انتخابی عمل کے اندر یا سیاست کے اندر حصہ نہیں لے سکتے. تو یا تو پاکستان تحریک انصاف بھی اس معاملے میں سے بچ کے نکل جائے گی اور یہ دونوں جماعتیں بھی بچ کے نکل جائیں گی. تو اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے دراصل میں یہ کارڈ کھیلا ہے. اب فاروق حبیب صاحب کے حوالے سے چند لوگ یہ بھی کہتے ہیں, جو اسلام آباد کے اندر ظاہری بات ہے لوگوں کی باتیں ہیں, میں تو صرف وہ شیئر کر رہا ہوں کہ دراصل میں فاروق حبیب صاحب جو ہے وہ اس کارڈ کو اس لیے بھی کھیل رہے تھے کہ وہ پارٹی کے اندر تھوڑی سی پرومیننس چاہتے تھے کہ ان کو بھی کوئی ذرا بڑا مقام ملے. کیونکہ اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہوگا حنیف عباسی صاحب نے جو کیس کیا تھا عمران خان اور جہانگیر خان ترین کے اوپر, تو اس کے بعد سے حنیف عباسی صاحب کا بھی جو ہے مسلم لیگ نون کے اندر اسٹیچر کافی بڑھ گیا تھا. اور ساتھ ہی ساتھ ان 2 کیسز میں سے عمران خان صاحب تو بچ کے نکل گئے تھے, لیکن جہانگیر خان ترین کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگ گئی تھی سیاست میں حصہ لینے کے حوالے سے. تو اگر اس طرح کچھ یہاں سے بھی کچھ ہو جائے, اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے خلاف بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر کوئی فیصلہ آ گیا تو فاروق حبیب صاحب کا بھی جو اسٹیچر ہے وہ کافی بڑھ جائے گا. یہ پہلا چند لوگوں کا ماننا ہے, میں تو صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ یہی ہوا ہوگا, میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اسلام آباد میں چند لوگوں کا یہ ماننا ہے. لیکن صورتحال جو ہے وہ یہی لگ رہی ہے جو معاملہ پیناما کے اندر ہوا تھا. پیناما کا کیس ہوتا ہے, عمران خان صاحب عدالت پہنچتے ہیں, یہاں سے حنیف عباسی صاحب بھی جو ہیں وہ عمران خان اور جہانگیر خان ترین کے خلاف جو ہے وہ کیسز فائل کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد ایک
اس کے اندر جو ہے قربانی دینا پڑتی ہے پاکستان تحریک انصاف کو. جہانگیر خان ترین صاحب الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے. یہاں پر اب کیا ہوتا ہے, اگلے 3 دن جو ہے یہ بڑا مزیدار قسم کا میچ پڑنے والا ہے, پیر, منگل اور بدھ. تو ان 3 دنوں کے اوپر ہماری نظر بھی رہے گی, اور جیسے جیسے ہمیں اپڈیٹس ملیں گی ہم آپ کو بھی آگاہ کریں گے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے ویلاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.